صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ بات کی قیمت بات کرنے والے کی قیمت کے مطابق ہوتی ہے۔ ایک بات بادشاہ کہتا ہے، اس کی قیمت کا جو وزن ہوگا وہ کسی گداگر اور بھکاری کی زبان سے نکلنے والی بات کی یا اس کے کہے ہوئے جملے کی قیمت نہیں، بادشاہ ہی کی اس بات کی قیمت بنتی ہے۔ عربی زبان کا مقولہ ہے کلام الملوک ملوک الکلام، جیسے انسانوں میں بادشاہ کا بڑا مقام ہوتا ہے، ایسے ہی بادشاہ کی بات عام پبلک اور رعایا کی بات کے مقابلے میں بادشاہ کی حیثیت رکھتی ہے۔ اللہ پاک نے اس زمین و آسمان کے پیدا کرنے سے 1000 سال پہلے ایک بات کہی، فرشتوں نے وہ سنی۔ روایت میں آتا ہے کہ سورہ طٰہٰ، سورہ رحمان یا سورہ یاسین کی تلاوت اللہ پاک نے کی تو فرشتوں نے آپس میں کہا، خوش قسمت ہیں وہ دل جو اللہ کے اس کلام کو اپنے اندر محفوظ کریں گے، اور خوش نصیب ہیں وہ زبانیں جو اس کلام کو اپنی زبان سے ادا کریں گی۔ یہ مقدس کلام حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا۔ اس کلام کی وہی قیمت، وہی عظمت، وہی مقام اور مرتبہ ہے جو خود اللہ کی ذات کا مقام و مرتبہ ہے۔ قرآن نازل ہوا ایسے ماحول میں کہ جہالت، ضلالت اور ظلمت کا بھیانک دور تھا۔ کائنات میں آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر اتنا تاریک ترین دور نہ کوئی گزرا ہے، نہ اس کے بعد اب قیامت تک کوئی ایسا تاریک دور آ سکتا ہے۔ جیسا دور حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور قرآن کے نزول کا دور تھا۔ ظلم و ستم، دشمنی اور عداوت حد سے بڑھ جائے تو بھی انسان اتنا نہیں گر سکتا کہ وہ اپنے دشمن کو قتل کر کے زمین پہ گرا ہوا خون چاٹے، لیکن آپ تشریف لائے تو اس وقت یہی ماحول تھا کہ قاتل قتل کر دینے کے بعد مقتول کے جسم سے گرے ہوئے خون کے قطروں کو زمین پر گرنے کے بعد چاٹا کرتا تھا۔ انسانیت کتنی بھی بے حیا ہو جائے، اپنے باپ کی بیوی کو کوئی اپنے نکاح میں رکھنا جائز نہیں سمجھتا۔ دنیا کی کوئی قوم اور کوئی مذہب ایسا نہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس ماحول میں تشریف لائے، وہاں باپ کے مر جانے کے بعد اس کی بیوی یعنی اولاد کی سوتیلی ماں، لوگ اپنی بیوی کی طرح اپنے گھر میں رکھا کرتے تھے۔ زمین زراعت پر، مکان دکان پہ، کاروبار اور تجارت میں، رشتہ داری اور دوستی میں دشمنیاں پیدا ہوتی ہیں، لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، سال 2 سال 4 سال 8 سال، عدالتوں میں کیس چلتے ہیں، پھر صلح صفائی ہو جاتی ہے۔
اور اس میں یہ فرق ہے کہ اگر ایک گھر لڑتا ہے تو ان لڑنے والوں میں سے 2 3 4 گھروں کو چھوڑ کے باقی رشتہ دار دوست یار صلح اور امن و آشتی چاہتے ہیں. وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے سے صلح کر لیں. وہ اس لڑائی کا، اس جنگ کا، اس فتنہ فساد کا حصہ نہیں بنتے. اور چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جھگڑے فساد ہوں تو وہ وہیں نمٹ جاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے اس وقت فتنہ فساد کا، جنگ و جدال کا یہ حال تھا کہ پانی پینے کے لیے ایک ہمسائے کا جانور اگر پہلے پہنچ گیا اور اس نے پہلے پانی پی لیا تو دوسرا ہمسایہ اس کو اپنی بے عزتی سمجھتا تھا. اس بات پہ لڑائی شروع ہوتی تھی اور یہ لڑائی 100 سال تک چلتی تھی. ہر مرنے والا اپنی اولاد کو موت کے وقت یہ وصیت کرتا تھا کہ فلاں گھر گرانے خاندان، قبیلے اور بستی سے میری جنگ ہے. جب تک میں زندہ رہا میں نے اپنی جواں مردی سے جنگ لڑی ہے اور اس جنگ میں اتنے لوگ ان کے میں نے مارے ہیں، لیکن میرے دل کی آگ نہیں بجھی. میں دنیا سے جا رہا ہوں. میں اپنی اولاد کو، گھر گرانے کو، خاندان کو یہ وصیت کرتا ہوں کہ میرے مرنے کے بعد، کفن دفن کے بعد اس جنگ کو جاری رکھنا. اس روئے زمین کے اوپر توحید کا سب سے پہلا اور بڑا مرکز بیت اللہ شریف. جہالت اور ضلالت کا یہ حال تھا کہ توحید کی بنیاد پر بننے والا سب سے پہلا روئے زمین پر اللہ کا گھر 1 2 نہیں 360 بتوں کا مرکز بنا ہوا تھا. سال میں جتنے دن اتنے خدا، بارش کا الگ، دھوپ کا الگ، بیماری اور صحت کا الگ، عزت و ذلت کا الگ، فتنہ فساد پیدا کرنے والا اور امن و امان قائم کرنے والا، ہر روز کا الگ ایک خدا تھا. ایسے خطرناک، تاریک ترین اور بھیانک دور میں حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ایسے لوگوں کی ہدایت اور ان کی صلاح و فلاح کی ذمہ داری حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی اس عالم میں کہ خود آپ تشریف لائے تو قرآن نے فرمایا وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ، ہم نے تم کو علم سکھانے کے لیے ایسا رسول بھیجا ہے جس نے خود کسی سے علم سیکھا نہیں ہے، تمہاری تربیت کرنے کے لیے ایسا مربی بھیجا ہے جس کی تربیت کسی انسان نے نہیں کی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر آ کر محنت کی. اس محنت کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ لوگ جو بکریاں چراتے تھے اور ان کے گھر والے ان کو کہا کرتے تھے کہ تمہیں بکریاں چرانی نہیں آتی، ان کی تعلیم، ان کی تربیت اللہ کے رسول نے فرمائی. کوئی سکول نہیں، کوئی ادارہ نہیں، کوئی تنظیم نہیں، کوئی ان کے لیے چندہ نہیں. انتہائی غربت اور اسرت کے ماحول میں ایک کام شروع کیا گیا. تو ایسا انقلاب آیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بچپن میں عمیر کہلاتے تھے، ان کے گھر والے ان کو پیار سے عمیر کہا کرتے تھے. پھر جب جوان ہوئے تو پھر گھر والے ان کو عامر کہنے لگے، اور پھر جب بڑی عمر ہو گئی تو پھر ان کا نام عمر ہوا. جب یہ عمیر تھے، انہیں 10-12 سال کے، تو بکریاں چرانے کے لیے جنگل میں گئے. شام کو واپس آئے تو کسی بکری کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی تھی، کسی کا سینگ ٹوٹا ہوا تھا. گھر والوں نے ان کو پوچھا عمیر تم کہاں رہے کہ تمہاری بکریوں کے سینگ ٹوٹ گئے اور ٹانگیں ٹوٹ گئیں؟ تو حضرت عمر نے سر نیچے کر کے گھر کی عورتوں سے کہا گرمی اور دھوپ کی شدت کی وجہ سے میں کسی درخت کے سائے میں بیٹھا تھا
بکریاں ایک دوسرے سے لڑی، اس میں ان کے سینگ ٹوٹے، کسی بکری کا پاؤں پھسلا، اس کی ٹانگ ٹوٹی۔ تو ان کی خالہ نے اپنے ماتھے پہ ہاتھ مار کے کہا عمیر تجھے بکریاں چرانی نہیں آتی، اگر تیری شادی کر دی تو بیوی کو کیسے پالے گا؟ اسی عمیر کو عامر پھر عمر بننے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق نصیب ہوا، تو آپ نے تربیت کی، اور تھوڑے عرصے کی تربیت کے بعد آپ نے اعلان فرمایا لو کان نبی بعدی، اس روئے زمین پہ کوئی انسان محنت کر کے نبی نہیں بن سکتا، کسی تعلیم و تربیت کے نتیجے میں وہ اس مقام پر پہنچے کہ اس کو نبوت کی دستار پہنائی جائے، یہ ممکن نہیں ہے، یہ تو من جانب اللہ ایک مقام ہے، اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اس کے لیے اللہ نے افراد متعین کیے ہیں، اور پھر یہ سلسلہ مجھ پر آ کر ختم ہو گیا ہے، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا۔ لیکن اگر کوئی شخص اپنے کمالات کی وجہ سے، اپنی خوبیوں کی وجہ سے نبی ہوتا اور میرے بعد نبوت کی کوئی گنجائش ہوتی، تو عمر کے اندر اتنی قابلیت پیدا ہو چکی ہے کہ یہ میرے بعد نبی بن سکتا تھا۔ یہ مقام اور مرتبہ اس تعلیم کا نتیجہ تھا جس تعلیم کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا۔ ہر انسان کے دنیا میں آنے کے بعد اپنے اپنے اہداف ہوتے ہیں، مقاصد ہوتے ہیں، ٹارگٹ ہوتا ہے کیا کرنا ہے۔ ادارے پڑھاتے ہیں تو جیسا سبجیکٹ ہوگا، جیسا مضمون ہوگا، اسی لائن کی اس کو ملازمت ملے گی، جیسا کام سیکھے گا اسی طرح کا کام کرنا پڑے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو آپ کا کام کیا تھا؟ قرآن نے 3 جگہ یہ بات ارشاد فرمائی، یسبح للہ ما فی السماوات والارض الملک القدوس العزیز الحکیم۔ کمالات اور خوبیوں کا مالک ایک اللہ ہے، اور وہی اس لائق ہے کہ اس کی پاکیزگی، بڑائی، کبریائی، یکتائی، خدائی اور بزرگی بیان کی جائے، لہذا زمین و آسمان کی ساری مخلوق، وہ انسان ہو کہ جن، چرند ہو کہ پرند، درند ہو کہ خزن، وہ سب کے سب اللہ کی بڑائی، اس کی کبریائی، اس کی عظمت کے ترانے گاتے ہیں۔ اور کیوں نہ ہو ایسا؟ الملک، وہ بادشاہ ہے، القدوس اور بے عیب ہے، العزیز اور بڑی طاقت والا ہے، الحکیم اور اس کی بڑی حکمتیں ہیں۔ یہ 4 صفتیں قرآن نے بیان کی۔ اس طرف اشارہ کیا کہ اگر وہ بادشاہ ہے تو اس زمین پہ بھی بادشاہ ہوتے ہیں، ملکوں کے بادشاہ، قوموں کے سردار۔ تو ہر بادشاہ، ہر ملک کا صدر اور وزیر اعظم اپنے ملک میں رہنے والے لوگوں کے لیے ایک قانون بناتا ہے کہ اس کے مطابق زندگی گزارو گے تو یہ حکومت کی طرف سے مراعات ملیں گی، اس کے خلاف کرو گے تو یہ سزا ملے گی۔ تو مالک الملک جو احکم الحاکمین ہے، اس کے لیے بھی یہ اسی کی شان کے زیب ہے کہ وہ بھی اپنے بندوں کے لیے ایک ایسا نظام اور قانون بنائے، لہٰذا اس نے ایک قانون بنایا ہے، اور وہ ایک دستاویز کی شکل میں، قرآن کی شکل میں حضور کے ذریعے سے دنیا میں پہنچایا گیا۔ پھر فرمایا القدوس، دنیا کے بادشاہوں میں اور آسمان کے بادشاہ میں فرق ہے۔ دنیا کے بادشاہ قانون بناتے وقت غلطی کرتے ہیں، وہ سب کے لیے یکساں نہیں ہوتا، اور اگر وہ ایک جیسا قانون بنانا چاہیں، جیسے اس ملک میں یکساں سول کوڈ کا نظام بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو اس میں لازماً ایک بڑا طبقہ پریشان ہوتا ہے اور اس کے حقوق اس کو نہیں ملتے، مخصوص لوگوں کے لیے رہتا ہے وہ۔ تو اس طرح کے عیب اور اس طرح کی کمزوریاں ہوں، اللہ کا بنایا ہوا قانون ایسا نہیں ہے۔ یہ ہر دور میں، ہر ملک میں، ہر علاقے میں، ہر انسان کے لیے ایک جیسا نظام ہے، ایک جیسا قانون فراہم کرتا ہے، ہر کسی کو انصاف، ہر کسی کو امن، ہر کسی کو عزت اس میں ملتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ دنیا کے بادشاہ جب اپنے قانون کی مخالفت کرنے والوں کو پکڑنا چاہتے ہیں، اگر وہ پکڑ لیں
تو پکڑ کر اگر ان کو سزا دینے لگے تو کبھی ایسا ہوتا ہے جرم چھوٹا ہے سزا بڑی ہے۔ ہمارے سامنے کہ ایک شخص ہمارے گھر میں زور زبردستی گھس آیا جسے ہم نہیں چاہتے تھے، لیکن اس کی طاقت کی وجہ سے ہم مجبور ہو گئے، اپنی جان بچانے کے لیے ہم نے اسے ٹھکانہ دیا، جگہ دی، کھانا دیا۔ یہ آدمی جو حکومت کی نظر میں مجرم ہے، یہ اگر پکڑا گیا تو ساتھ گھر والا بھی گیا، وہ مارا گیا تو ساتھ میں اس گھر والے کا مکان بھی جلایا گیا۔ جرم چھوٹا ہے اور سزا بڑی۔ اگر یہ شخص قید و بند کی صعوبت کے لائق سمجھ کر اس کو جیل خانے میں بھیج دیا گیا تو جرم ایسا تھا جس پہ 2 مہینے، 4 مہینے، 6 مہینے، سال کی سزا ہونی چاہیے تھی، لیکن اس کو عمر قید کی سزا لگی۔ ظلم ہوا کہ نہیں ہوا؟ اور اگر عمر قید کا مطلب 14 سال ہے تو 28 سال کے بعد بھی یہ عمر قید کی سزا پانے والا باہر نہیں آ رہا، ظلم ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ فرمایا میں ایسا نہیں ہوں، القدوس، میں اپنے مجرموں کو اگر سزا دیتا ہوں تو میں ظلم نہیں کرتا، جتنی ان کی خطائیں اور جرائم ہوتے ہیں اسی کے برابر سزا دیتا، بلکہ ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، اے میرے بندو تم کو تو تکلیفیں پہنچتی ہیں یہ تمہارے اپنے کرتوت ہیں، ویعفو عن کثیر، پھر بھی میں تم کو تمہارے جرموں کے برابر سزا نہیں دیتا، زیادہ تر تو معافی کر دیتا ہوں۔ پھر فرمایا العزیز، دنیا کے بادشاہوں میں ایک اور قصور ہے کہ اگر جرم کرنے والا جرم کر کے بھاگ جائے تو ملک کا بادشاہ اپنے پورے ملک کو لگا لیتا ہے لیکن اس مجرم کو پکڑ نہیں سکتا۔ ہر ملک میں ایسا ہے۔ ہندوستان میں بڑے مشہور اور مطلوب جرائم پیشہ لوگ اتنے بڑے ملک کی سرحدوں سے نکل کے باہر چلے گئے، حکومتیں بدل گئیں طاقتیں بڑھنے کے باوجود، لیکن اس کے باوجود یہ حکومت اپنے مجرموں کو دوسرے ملکوں سے اپنے ملک میں واپس نہیں لا سکی، عاجز ہو گئی، کمزور ہو گئی۔ دنیا کا اس وقت برائے نام سپر پاور کہلانے والا امریکہ، ایک شخص کی تلاش میں اس نے ایک ملک کی اینٹ سے اینٹ بجا دی لیکن وہ آدمی نہیں ملا اسے۔ تو عاجز ہوئی حکومت کہ نہیں ہوئی؟ فرمایا العزیز، میں ایسا بادشاہ ہوں کہ میرا مجرم اگر جرم کر کے بھاگنا چاہے تو بھاگ نہیں سکتا، جائے گا کہاں؟ ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا، میرے بندو اگر تم جرم کر کے کہیں بھاگنا چاہو تو زمین میری ہے، آسمان میرا ہے، تم اسے پھلانگ کر کہاں جاؤ گے؟ تمہارے پاس طاقت ہو تو بھاگ کے دکھاؤ۔ لا تنفذون الا بسلطان، طاقت کے بغیر جا نہیں سکتے اور طاقت اتنی تم کو دی نہیں گئی۔ اچھا، یہ سب کچھ ہونے کے باوجود جرم کر کے پھر نافرمان بندے اس زمین کے اوپر خدا کی نافرمانی اور سرکشی کے باوجود کیسے دندناتے پھرتے ہیں؟ خدا انہیں پکڑتا کیوں نہیں؟ اس کے نام لیواؤں کو ڈنڈوں سے مارا جاتا ہے، وہ تڑپ تڑپ کے جان دیتے ہیں اور ساری دنیا اس کا تماشا دیکھتی ہے، لیکن جرم کرنے والوں کو کوئی سزا نہیں، نہ آسمان پھٹتا ہے نہ زمین پھٹتی ہے۔ تو فرمایا پریشان نہ ہو الحکیم، میں جو اپنے مجرموں کو پکڑتا نہیں اور چھوڑ دیتا ہوں یہ اس وجہ سے نہیں کہ میں کمزور ہوں، اس وجہ سے کہ میری کچھ حکمتیں ہیں، میں یہ چاہتا ہوں کہ میں ان کو بڑی سزا دوں، بڑی سزا کے لیے بڑے جرائم ہوں تو ان کو مہلت دی جا رہی ہے کہ کر لو کتنی بدماشیاں، اوباشیاں، عیاشیاں کرنی ہیں، جب پکڑوں گا تو اس وقت بتاؤں گا۔ لا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خير لانفسهم انما نملی لهم لیزدادوا اثما، میرے نافرمان یہ نہ سمجھیں کہ ہم نے جو چھوٹ اور مہلت دی ہوئی ہے یہ اس لیے کہ جو چاہیں کریں اور ان کے لیے یہ چھوٹ بہتر ہے، نہیں، ہم تو اس لیے ان کو مہلت دے رہے ہیں لیزدادوا اثما، تاکہ پیٹ بھر کے جرم کر لیں۔ وجہ یہ کہ ولہم عذاب مہین، ان کے لیے عذاب بڑا خطرناک اور دردناک اور ذلت آمیز ہے، اس کے لیے جرائم بھی اسی قدر چاہیے۔ پھر فرمایا چونکہ میں ایسی قدرت والا رب ہوں، الملک بادشاہ ہوں، القدوس تمام عیبوں سے پاک ہوں، العزیز بڑی قوت و طاقت والا ہوں، الحکیم بڑی حکمتوں والا ہوں، لہٰذا میں نے رسول بھی بھیجا ہے جس کے 4 کام ہیں، 4 صفات ہیں۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا، میں نے ان پڑھ لوگوں میں ایک ایسا رسول بھیجا ہے جو خود کسی سے پڑھا ہوا نہیں ہے، لیکن اس کے 4 کام ہیں۔
وہ 4 کام یہ یتلو علیہم آیاتی، سب سے پہلے یہ دنیا میں آ کر اللہ کا کلام، اللہ کی آیتیں اپنی مبارک زبان سے تلاوت کرے گا۔ تو نبی کا پہلا کام کیا ہوا؟ قرآن کی تلاوت۔ پہلا کام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، زبان سے کہیں قرآن کی، اور حضور نے قرآن کی تلاوت کی۔ جب فرشتہ وحی لے کر آتا تھا، کسی کتاب پہ لکھا ہوا نہیں، زبانی، تو جیسے ہی فرشتہ حضرت جبرائیل قرآن پڑھنا شروع کرتے تھے کہ یا رسول اللہ آج یہ آیتیں نازل ہوئی ہیں، تو ساتھ ساتھ حضور بھی پڑھنے لگتے تھے۔ جیسے استاد اپنے بچے کو پڑھاتا ہے الف با تا، تو بچہ ساتھ میں پڑھتا ہے، ABCD کہلواتا ہے تو ساتھ میں بچہ کہتا ہے، 1 2 3 1 2 3 کہلاتا ہے تو بچہ ساتھ ساتھ کہتا ہے تاکہ زبان پہ چڑھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کا یہ کلام سن کے فرشتے کے ساتھ ساتھ پڑھنا شروع کرتے تھے تاکہ فرشتے کے چلے جانے کے ساتھ ہی کہیں بھول نہ جائے۔ تو فوراً آیت نازل ہوئی لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ۔ اے نبی، جب ہمارا فرشتہ قرآن پڑھتا ہے تو آپ زبان کو حرکت نہ دیا کریں، چپ رہا کریں۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ اس قرآن کو یاد کرنا آپ کا کام ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر، یہ ہم نازل کر رہے ہیں، انا لہ لحافظون، اس کو محفوظ رکھنا ہمارا کام ہے۔ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، جلد بازی میں اپنی زبان کو حرکت نہ دیں، خاموشی سے سنیں۔ ان علینا جمعہ، اس قرآن کو آپ کے سینے میں جمع کرنا، یعنی آپ کو قرآن کا حافظ بنانا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ثم ان علینا بیانا، پھر اس کو آپ کی مبارک زبان سے ادا کروانا، بیان کروانا، یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ تو قرآن کی حفاظت، اس کی تلاوت، اس کی خدمت اللہ کے رسول کے سپرد بھی نہیں کی گئی، یہ نظام اللہ نے خود اپنے ہاتھ میں رکھا۔ پھر فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، دوسرا کام نبی کا یہ ہے کہ یہ جو کتاب پڑھتا ہے نا قرآن، اس کتاب کا مطلب اپنی زبان مبارک سے اور اپنے عمل سے سکھاتا ہے۔ نماز کس کو کہتے ہیں اور کیسے پڑھی جاتی ہے، زکوٰۃ کس کو کہتے ہیں اور کیسے ادا کی جاتی ہے، جہاد کس کو کہتے ہیں اور جہاد کیسے کیا جاتا ہے، یہ نبی نے اپنی زندگی سے کر کے دکھایا۔ والحکمہ، اور پھر یہ انسانوں کی فلاح و فوز، ان کی نجات اور کامیابی کا سبق بندوں کو سکھاتا ہے، جس کو ہم کہیں گے حدیث، سنت۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اور چوتھا کام نبی کا یہ ہے کہ کفر کی گندگی، شرک کی گندگی، بدعات اور خرافات و واہیات امور کی گندگی، ایسے اللہ کی نافرمانی کی غلاظت، اور اسی طرح گناہوں اور جرائم کی وجہ سے دل میں جو میل و کچیل آ جاتا ہے، اس میل و کچیل کی صفائی یزکیہم، یہ نبی کرتا ہے۔ تو یہ 4 کام ہیں نبی کے، اسی کے لیے اللہ کے رسول دنیا میں تشریف لائے۔ آپ نے ایک کام کیا، جن نے اس کان پہ آواز رکھا، اس آواز پہ کان رکھا، اور جن نے دھیان دیا اور جنہوں نے اس بات کو سمجھا کہ یہ کوئی کامیابی کی بات ہے، قرآن نے ان کو کہا اولئک هم الفائزون، اولئک هم المفلحون۔ فلاح کہتے ہیں اس کامیابی کو جو دنیا میں بھی ملے اور آخرت میں بھی ملے، اور فوز کہتے ہیں اس کامیابی کو جو آخرت میں ملے، اس لیے کہ آخرت کی کامیابی بڑی ہے۔ تو دنیا و آخرت کی کامیابی کا اعلان کیا قرآن نے ان کے لیے۔ لیکن جن لوگوں نے اللہ کے اس کلام کی طرف توجہ نہیں دی اور نبی کی آواز کی طرف دھیان نہیں دیا، قرآن نے کہا لعمرک، اے نبی مجھے تیری جان کی قسم، تیری زندگی کی قسم، اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، آپ کی جان زمین و آسمان نہیں، عرش و کرسی سے زیادہ قیمتی ہے۔ ایسی ذات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اللہ نے فرمایا مجھے آپ کی جان کی قسم، آپ کی زندگی کی قسم، جو آپ سے منہ موڑ کے زندگی گزار رہے ہیں، انہم لفی سکرتہم یعمہون، یہ تو دھوکے کے نشے میں اندھے ہو کر گھڑے میں گر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول دنیا سے چلے گئے، تو قرآن کی حفاظت کا ذریعہ کیا رہا؟ یہ بات مجھے عرض کرنی ہے، اور یہ میری آخری بات ہے۔ اس کائنات میں چیزوں کی حفاظت کا انتظام ہے۔ سرمایہ اگر جنس ہے، چیزوں کی صورت میں ہے، تو اس کی جگہ الگ ہے، اور اگر وہ نقد ہے، پیسوں کی صورت میں ہے، تو بینک میں رکھا جائے گا۔ سونا چاندی گھر میں، مکان میں، کمرے میں، الماری میں، اور اس میں بھی قیمتی ڈبے میں، لاکر میں، اٹیچی میں، صندوق میں، قیمتی جگہ،
محفوظ رکھا جاتا ہے۔ اناج محفوظ رکھنا ہو، غلہ اس کی جگہ الگ ہے، کپڑے محفوظ رکھنے ہوں تو اس کی جگہ الگ ہے۔ ایک نظام، ایک سسٹم ہے چیزوں کی حفاظت کا۔ اپنے عیال کی حفاظت کے لیے گھر کی 4 دیواری، پھر یہ سارا ایک نظام ہے جس سے دنیا چل رہی ہے۔ تو یہ نظام 2 طرح کا، ایک وہ ہے جو نظر آ رہا ہے، ایک وہ ہے جو نظر نہیں آتا۔ جو نظر آ رہا ہے وہ ہمارے سامنے، جو نظر نہیں آتا اس کی ایک آسان صورت یہ ہے، اس کے اندر جو نیٹ ورک آ رہا ہے، اس کے اندر جو ٹاور ہے، اصل میں یہ اس میں جو آواز آ رہی ہے اور اس سے جو آواز جا رہی ہے، اور کسی کی آواز محفوظ طریقے پہ عرب سے، امریکہ، افریقہ سے مجھ تک پہنچ رہی ہے، اور میرے اس موبائل سے ساری دنیا میں پھیل رہی ہے۔ یہ جو رستے میں آواز محفوظ ہو رہی ہے، اس کے لیے باضابطہ ایک نظام ہے، ایک سسٹم ہے، جو میں اپنی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا، اپنے کان سے نہیں سن سکتا، لیکن اپنے دماغ سے اس کو سمجھ سکتا ہوں کہ ہمارے ہاں ایک بستی کے اندر ٹاور لگا ہوا ہے۔ یہ ٹاور کنٹرول کر رہا ہے آوازوں کو، اور یہ ٹاور ہے جو اس آواز کو محفوظ کر کے دوسری جگہ پہنچاتا ہے۔ بظاہر یہ لوہے کا ایک آلہ ہے، لوہے سے لوہا جڑا ہوا ہے، اس میں نٹ بولٹ ہیں، اسے ڈنڈا مارو، پتھر مارو تو بجنے کی آواز آتی ہے، اس سے بات کرو تو یہ جواب نہیں دیتا، اس سے کچھ پوچھو تو یہ بولتا نہیں، اس ٹاور کو کچھ سمجھانا چاہو تو یہ سمجھتا نہیں، لیکن یہ آپ کی باتوں کو دوسروں تک پہنچا رہا ہے۔ اس سسٹم کو بنانے کے لیے کمپنی نے باضابطہ ایک نظام بنایا ہے۔ جگہ لی جائے گی، پھر اس جگہ کے اوپر ٹاور نصب کیا جائے گا، اس ٹاور کو لگانے والے افراد ہوں گے، اور پھر اس کی حفاظت کے لیے اور اس کے سسٹم کو چلانے کے لیے چند ملازم ہوں گے۔ یہ جو ملازم ہمارے اس گاؤں کے اندر، بستی کے اندر، علاقے کے اندر اس ٹاور کی نگہداشت، حفاظت اور اس کے سسٹم کو چلانے پر مامور ہے، یہ اصل میں ہماری بستی کا وہ آدمی ہے جو اس کمپنی کا ملازم ہے، جس کمپنی نے یہ ٹاور یہاں نصب کیا ہے۔ اگر اس ٹاور کا نقصان ہوتا ہے تو یہ نقصان کمپنی کا ہے، اور اگر اس ملازم کا نقصان ہوتا ہے تو نقصان کمپنی کا۔ جیسے ٹاور کی حفاظت کمپنی کی ذمہ داری، ایسے اس ملازم کی حفاظت کمپنی کی ذمہ داری۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اس پاک کلام کو قیامت تک، جب تک اللہ کی مشیت ہے، محفوظ رکھنے کے لیے ایک نظام بنایا ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے مدرسے، یہ خدائی نظام کا اس سسٹم کا حصہ ہیں۔ یہ وہی ٹاور ہیں جن کے ذریعے سے اللہ کی آواز دوسروں تک پہنچ رہی ہے۔ اس میں کام کرنے والے کارکنان و اراکین، اس کے ملازم، یہاں پڑھنے پڑھانے والے اس خدائی نظام کا حصہ ہیں، اس ٹاور کی نگہداشت اور حفاظت کرنے والا عملہ ہے۔ ان دینی اداروں کی حفاظت اللہ کی ذمہ داری ہے، ان کو نقصان پہنچانے والا اللہ کا دشمن ہے، اور ان ملازمین اور عملے اور پڑھنے پڑھانے والوں کا محب اور ان کے ساتھ تعلق رکھنے والا اللہ کا محب اور اللہ کا دوست ہے۔ تو یہ جو چھوٹے چھوٹے دینی ادارے، درسگاہیں ہمارے ہاں ہیں، ہم اسے کتنی ہی چھوٹی نظر سے دیکھیں، اگر اس نگاہ سے غور کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام کی حفاظت کے لیے جو غیبی نظام بنایا ہے، یہ اصل میں اس نظام کا مرکز اور حصہ ہے۔ اس سے جڑے رہیں گے تو ہماری آواز محفوظ رہے گی، اس سے جڑے رہیں گے تو دوسرے کی آواز ہم تک پہنچے گی۔ اس نیٹ ورک سے باہر ہو جائیں تو 1,00,000 روپے کا موبائل بھی کوئی کام نہیں کرتا، اور اس نیٹ ورک سے جڑے رہیں تو 500 روپے کا موبائل بھی آپ کی آواز دوسرے تک پہنچائے گا اور آپ تک دوسرے کی آواز پہنچائے گا۔ اس دینی درسگاہ سے، قرآنی ادارے سے جڑے رہیں تو غریب، فقیر اور کنگال آدمی بھی اللہ سے جڑا رہے گا، اور اس سے کٹ جائیں تو بادشاہ وقت کیوں نہ ہو، بڑے سے بڑا عہدیدار اور صاحب اقتدار کیوں نہ ہو، وہ اللہ کی رحمت سے کٹا ہوا ہے، اس کے ساتھ اللہ کی طرف سے کامیابی کا کوئی وعدہ نہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم دنیا میں اس وقت دنیا کی چکا چوند سے مغلوب ہو گئے، اور ہماری نظر میں ٹائل والے باتھ روم کی قیمت ہے، لیکن قرآن پڑھنے پڑھانے کی دینی ادارے اور درسگاہ کی قیمت نہیں۔ وجہ یہ کہ ہمیں جو زہر پلایا گیا ہے،
وہ ہمارے اندر سے ایمان کی رمق تک نکال کے لے گیا ہے۔ ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنی حقیقت کو سمجھیں، اپنی قیمت کو پہچانیں کہ ہماری عزت، ہماری بقا اور ارتقاء، ہمارا دوام اور استحکام، ہماری زندگیاں قرآن ہی کے صدقے میں ہیں۔ امت اس کے ساتھ جڑے گی تو زندہ رہے گی، اس سے کٹے گی تو مٹ جائے گی۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عجیب بات کہی، فرمایا درے صد فتنہ را بر خود کشادی۔ مسلمانوں کو خطاب کیا ہے، امت محمدیہ کو، اللہ صاحب التحیۃ والتسلیم، درے صد فتنہ را بر خود کشادی دو گامے رفتیو از پا فتح دی۔ اے مسلمان، تو نے اپنے اوپر اس وقت اپنے ہاتھوں سے مصیبتوں کے 1000 دروازے کھول لیے۔ درے صد فتنہ، 100 دروازے کھولے ہیں فتنے کے، کہیں بیماری، کہیں مصیبت، کہیں ظلم و ستم، کہیں تنگ دستی، کہیں اولاد کا مسئلہ، کہیں اہل و عیال کا مسئلہ، کہیں بے روزگاری، کہیں اور مسائل۔ یہ تو دنیاوی حالات، پھر اللہ کی نظر سے گر جانا، پھر آخرت کی تباہی اور بربادی۔ یہ جو حالات تم پر آئے ہیں، اس کی نسبت تم حکومت ہندوستان کی طرف نہ کرو، اس کی نسبت تم اسرائیل کی طرف نہ کرو۔ یہ نہ کہو کہ یہ امریکہ کی اور برطانیہ کی سازش ہے، یہ نہ کہو کہ یہ فلاں حکومت کی پالیسی کا نتیجہ ہے۔ یہ تو تمہیں نظر آنے والی صورتیں ہیں، لیکن یہ سارے دروازے ہیں۔ یہ حکومت، یہ ظالم کا ظلم، یہ دنیا میں بننے والی پالیسیاں مصیبت آنے کا دروازہ ہیں، ذریعہ اور سبب نہیں ہیں۔ اس کا سبب کچھ اور ہے۔ درے صد فتنہ را بر خود کشادی، یہ 100 مصیبتوں کے دروازے تو نے اپنے اوپر خود کھولے ہیں۔ اب تیرا حال یہ ہو گیا ہے، دو گامے رفتیو از پا فتادی۔ بچہ جس وقت چلنے لگتا ہے تو ماں باپ اس کو کھڑا کر کے چلاتے ہیں، چلتے چلتے اچانک اس کی انگلی چھوڑ دیتے ہیں، تو یہ چلنے والا بچہ 2 قدم چل کے پھر گرتا ہے، پھر ماں باپ اسے اٹھاتے ہیں، پھر جب چلتا ہے تو اس کی انگلی چھوڑ دیتے ہیں، تو یہ 2 قدم چل کے پھر گرتا ہے۔ تیرا حال یہی ہو گیا ہے کہ تو ایک دروازے پر اپنی مصیبت کے حل کے لیے جاتا ہے، وہاں سے ٹھوکر لگتی ہے تو دوسرے دروازے پہ، یہاں سے تیرا مسئلہ حل نہیں ہوتا تو تیسرے دروازے پہ۔ تیری زندگی ساری اسی طرح گزر جاتی ہے، لیکن تیرے مسائل کا حل نہیں ہوتا۔ تو اپنی لا علاج بیماریوں کے لیے ہسپتالوں، ڈاکٹروں سے لے کر پیروں فقیروں اور آستانوں تک کے چکر کاٹتا ہے۔ تو اپنے روزگار کے لیے رشوت دے کر، جعلی سندیں اور سرٹیفکیٹ حاصل کر کر اپنے محلے کے چودھری اور نمبردار سرپنچ سے لے کر ایم ایل اے تک کے گھر کی خاک چھانتا ہے۔ تو اپنے مسائل کے حل کے لیے اپنی پنچایت سے لے کر عدالتوں اور تھانوں تک جاتا ہے، لیکن تیرے مسئلے حل نہیں ہوتے۔ اور پھر نچلی سطح سے لے کے بڑی سطح تک اپنے ملک کے، اپنے علاقے کے حالات کو حل کرانے کے لیے پارلیمنٹ اور اسی طریقے سے عدالتیں اور اسی طریقے سے اقوام متحدہ تک اپنی بات پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن ہر جگہ سے ناکامی ہوتی ہے۔ تجھے پتہ ہے یہ مصیبتیں تیرے اوپر کیوں آئیں؟ پھر عجیب بات فرماتے ہیں برہمن از بتا تاکہ خدا راست، شرم کر۔ مسلمان کہلاتا ہے اپنے آپ کو، برہمن کو نہیں دیکھتا، کوئی خدا نہیں اس کا۔ جس پتھر کو خوبصورت سمجھتا ہے اس کو اٹھا کر کہتا ہے یہ میرا پرماتما اور خدا ہے۔ گندی نالی میں پڑے ہوئے پتھر اس کو خدا نظر آتے ہیں، انہیں دھوتا ہے، لا کر اپنے مندر میں رکھتا ہے، اپنے گھر میں سجاتا ہے، پھر روز جاتا ہے، روز جا کر گرد و غبار اس کے اوپر سے ہٹاتا ہے کہ میرے بت پہ، میرے خدا پہ گردہ آ گیا ہے۔ پھر گھنٹہ بجا بجا کر صبح اس کو جگاتا ہے کہ میرا سویا ہوا خدا جاگے اور میری پکار سنے۔ اور پھر روز جا کر اگربتی کی اور دھوئیں کی دھونی دیتا ہے، خوشبو کی، اسے سجاتا سنوارتا ہے کہ یہ میرا خدا ہے۔ ہاتھ جوڑ کے اس کے پاس جاتا ہے، تھوڑی دیر ہاتھ جوڑ کے کھڑا رہتا ہے، اپنے دل کی تمنائیں اس کے سامنے بیان کر کے الٹے پیر مندر سے باہر نکلتا ہے کہ کہیں اس بت کی طرف، میرے خدا کی طرف میری پیٹھ نہ ہو جائے۔ وہ ایک جھوٹے مذہب کا ماننے والا گندے پتھر کو خدا سمجھ کر اس خدا کی جتنی قیمت جانتا ہے اور اس کی عزت کرتا ہے۔ تجھے اتنی شرم نہیں آئی؟ برہمن از بتا تاکہ خدا راست، برہمن نے اپنے گھر کی طاق کو بتوں سے سجایا۔ اعلان کریں گے، بس میں بات ختم کر رہا ہوں، 1 منٹ۔ برہمن از بتا تاکہ خدا راست، برہمن نے اپنے گھر کی طاق کو اور مندر کو بتوں سے سجایا۔
تو قرآن را سر تاکہ نہادی، ظالم تجھ کو زندہ کتاب دی گئی تھی تیرے مسئلے کا حل، تو نے اس کو غلاف میں لپیٹ کے تاک کے اوپر رکھ دیا ہے، 1 سال تک ہاتھ لگانے کو تیار نہیں۔ اب مسجدوں میں رکھے ہوئے قرآن کھول کے دیکھو گردہ کتنا اٹھتا ہے، اور گھروں میں رکھے ہوئے قرآن یا تو ہمارے آباء و اجداد کے تھے، نئی نسل کے لیے تو وہ بوجھ ہے۔ نئی نسل کا حال یہ ہے کہ گھر میں روز اپنے کچن کی صفائی ہوگی، ٹائل باتھ روم میں بھی دھوئے جائیں گے، اپنے برش رکھنے کے ڈبے صاف کیے جائیں گے، اپنی گلی کو، جوتوں کو، چپلوں کو دھویا جائے گا، باہر چپل اور جوتے نکالنے کی جگہ کو برش سے اور پانی سے صاف کیا جائے گا، دیواروں کو صاف کیا جائے گا۔ لیکن اسی مکان کے اندر باپ دادا کے زمانے کا رکھا ہوا قرآن جس طاق پہ ہے، اس قرآن پہ 10 سال 15 سال سے کسی نے گرد تک نہیں اڑائی ہے۔ تو تیرا یہ حال ہے، تو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، تجھے شرم سے ڈوب مرنا چاہیے، تو اسے تو بت ماننے والا برہمن اچھا ہے۔ ہمارے مسئلے کا حل یہ تھا قرآن کہ اسے پڑھتے، اس سے سبق حاصل کرتے، اس سے نصیحت لیتے، اس سے اپنے مسئلے کا حل پوچھتے کہ میری بیماری کا علاج کیا ہے، میری بے روزگاری کا حل کیا ہے، میری اولاد نافرمان ہے، صورت کیا ہے اس مصیبت سے نکلنے کی، بے برکتی ہے، حل کیا ہے۔ ساری دنیا میں، ہمارے علاقے میں، ہمارے وطن میں، ہماری بستی میں، ہمارے کنبے گھرانے میں، میرے اپنے گھر میں بے امنی ہے، بد امنی ہے، بے سکونی ہے، بے چینی ہے، روح پریشان ہے۔ سب کچھ ہونے کے باوجود سامان سے سامان بڑھتا جا رہا ہے، لدا جا رہا ہے مکان اور دکان سامانوں سے، لیکن سکون سے خالی۔ انسان کون بڑا ہے؟ کہتے ہیں وہ انسان بڑا جس کا مکان بڑا ہوتا ہے نا۔ تعجب کی بات ہے، ایک 6 فٹ 5.5 فٹ کا انسان غریب تھا تو کتنے فٹ کا تھا؟ 5.5 فٹ کا، اور بادشاہ بنا تو کتنے فٹ کا ہے؟ یہ چائے بیچ رہا تھا تب بھی 5.5 فٹ کا تھا، اور اب بادشاہ بنا ہے تب بھی 5.5 فٹ کا ہے۔ بڑا کیسے ہو گیا؟ چیزیں بڑی ہوتی ہیں اور ہم سمجھتے ہیں انسان بڑا ہو گیا۔ انسان بڑا ہوتا ہے جب اس کے اندر قرآن آتا ہے، انسان بڑا ہوتا ہے جب اس کے اندر ایمان آتا ہے۔ یہی ایمان اور قرآن، یہی روح ہمارے اندر سے نکل گئی ہے، خالی کھوکھلے جسم ہمارے اندر ہیں۔ اس وقت اگر اپنے مسائل کا حل چاہیے، امت کو واپس آنا پڑے گا قرآن کی طرف، امت کو واپس آنا پڑے گا قرآن والوں کی طرف، امت کو واپس آنا پڑے گا ان دینی اداروں، درسگاہوں، مدرسوں اور مسجدوں کی طرف۔ یہی ہمارے مسئلے کا حل ہے، یہی ہے جو ہمارے لیے عزت فراہم کرنے کے ذریعے ہیں، یہی ہے جہاں امن و امان اور ساری دنیا کے اندر مسلمانوں کو پھر توقیر و تعظیم اور ان کو پھر دوبارہ سے اقتدار حاصل ہوگا۔ ان دینی اداروں کا یہی پیغام ہے، انہی کے لیے ہم سب کو بلایا جاتا ہے۔ ہم خالی وعظ سن کے نہ جائیں، آنے والے 2 ارادے کر کے اٹھیں، آپ حضرات میں بھی۔ ایک یہ کہ آج تک اگر ہمارا قرآن سے تعلق نہیں تھا، انشاءاللہ آج سے قرآن سیکھیں گے، قرآن پڑھیں گے۔ اس کے لیے ذرائع ہیں۔ آج سے 40 سال پہلے کشمیر کے بہت سارے لوگوں میں یہ بات تھی کہ ان کو یہی پتہ نہیں تھا حافظ قرآن کس کو کہتے ہیں۔ آج جگہ جگہ حافظ قرآن عالم ہے۔ تو وقت فارغ کریں، قریب کے کسی مدرسے میں جائیں، صبح یا شام آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ قرآن سیکھیں۔ یہ معنی کہیں بجھس بڑے آمد مشن تک ہمیں قرآن پڑھوں مشن زیوچن میں وٹنے ہوا، یہی بوڑھا جو کہتے ہیں نا مشن تک قرآن پڑھوں مشن زیوگمس مٹ، یہی جب زمین کے بیر پہ کھڑا ہوتا ہے نا تو ایک سانس میں 100 گالیاں نکالتا ہے ہمسائے کو۔ اس وقت اس کی زبان باریک ہے لیکن قرآن پڑھتے ہوئے شرم آتی۔ ایک طبقہ وہ ہے جو کہتا ہے نہیں بپا رہا قرآن مگر میں شرم۔ ایک کو تو یہ ہے مشن تاگا پر ان کی، دوسرا کہتا ہے مشیما۔ تو جس آدمی کو کسی پارٹی میں جانا ہو، اس کے پاس 10 لاکھ روپے کی گاڑی ہو، لیکن اتفاقاً یہ گھر سے جلدی میں نکلا ہے اور جوتوں کی چپل کی پالش نہیں ہو سکی، یہ بازار پہنچا ہے اور اسے معلوم ہے مجھے پارٹی میں جانا ہے، تو چپل جوتے پہ پالش کروائے گا کہ نہیں کروائے گا؟ پالش کروانے کے لیے تحصیلدار کے پاس جائے گا، ACDC SP کے پاس جائے گا، یا موچی کے پاس جائے گا؟ موچی کہاں بیٹھتا ہے؟ جامع مسجد میں؟ موچی کہاں بیٹھتا ہے؟ SP آفس میں؟ وہ کہاں بیٹھتا ہے؟ تحصیلدار یا AC کے آفس میں؟ وہ گندی نالی پہ بیٹھتا ہے، لیکن اس کو ضرورت محسوس ہو گئی ہے، یہ 10 لاکھ کی گاڑی سے اترتا ہے، یہ ٹوٹے ہوئی چپلیں موچی کے پاس پڑی ان کو پہنتا ہے، اپنے 2000 کے جوتے اس کو دیتا ہے، پھر اس کے پاس کھڑے ہو کر اسے کہتا ہے ایسا کرو۔ جتنی دیر وہ برش سے اس کے جوتوں کو پالش کرے گا، اتنی دیر یہ اس کو پوچھتا ہے کتنے پیسے لیتے ہو، کتنا کماتے ہو؟ آنے جانے والے دیکھ رہے ہیں کہ 10 لاکھ روپے کی گاڑی کا مالک جوتے والے کے پاس کھڑا ہے، اسے شرم آتی ہے؟ کیوں؟ جوتے کی پالش ضرورت ہے، شرم نہیں آتی۔ دراصل قرآن اس کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے اس کو مسجد میں مولوی صاحب کے پاس بیٹھ کے شرم آ رہی ہے۔ کہاں پہنچ گئے ہم؟ تو ایک یہ ارادہ کرو کہ قرآن سیکھیں گے،
دوسری یہ نیت کرو کہ اگر ہم نے اپنی زندگی برباد کر دی، ہم اپنی اگلی نسل کو جہنم میں نہ بھیجیں، اپنی اگلی نسل کے قرآن کی فکر کریں، ان کو مسلمان بنائیں، اور ان کو مسلمان بنانے کے لیے کسی سکول، کالج، یونیورسٹی کے اندر کوئی سبجیکٹ، کوئی نصاب کے اندر ایسا ایک پیراگراف اور چیپٹر بھی نہیں ہے جس میں یہ سکھایا جائے انسانیت کیا ہے، ماں باپ کیا ہیں، استاد کیا ہے۔ یہی لڑکے، یہی لڑکیاں جن کو ہم نے اپنا سرمایہ لگا کر ڈاکٹر، انجینئر، پروفیسر، لائر بنایا ہے، یہ جب گریجویشن کرتے ہیں پھر گھر کے آ کر کہتے ہیں لالا یہ نہ کت کرک مش دوست آمد، بوبا یہ نہ کت کرک مش ویس آمد۔ تو اب یہ لالا اور بوبا بیٹھے چپ کر کے آہستہ آہستہ بات کرتے ہیں، یہ کچن میں بیٹھے، کیوں؟ لڑکے کا دوست لڑکی کی ویس آئی ہوئی، اگر ان نے کوئی بات کر دی تو گریبان سے پکڑ کے یہ بیٹی اور بیٹا اپنے ماں باپ کو رونتے ہیں، پھر روئیں گے پیروں فقیروں کے پاس، پھر اخبار میں لکھیں گے ہم نے آگ کر دیا۔ تو ان بچوں کا کیا قصور ہے؟ ان کو تم نے کب سکھایا تھا کہ ماں باپ کا درجہ کیا ہوتا ہے؟ قرآن نے کہا لا تقل لہما اف، ماں باپ اگر تمہیں ماریں، جھڑکیں، تم ان کے سامنے ہائے بھی نہ کرو، اف بھی نہ کرو۔ اگر ماں باپ کسی کو یہ کہہ دیں کہ اپنی بیوی کو طلاق دے دو، ہم تمہاری بیوی پر خوش نہیں ہیں، بعض علماء فرماتے ہیں کوئی قصور نہ ہو تب بھی طلاق دینی پڑے گی، اتنا بڑا درجہ ماں باپ کا۔ لیکن کون سا سبجیکٹ ہے جس میں یہ پڑھا انہوں نے؟ یہ قرآن سکھاتا، لیکن سکھایا ہی نہیں۔ نہ ہم نے قرآن میں اللہ کا تعارف کروایا، نہ ان کو ماں باپ کا تعارف کروایا۔ اس لیے جو اللہ کو بھولے ہیں وہ ماں باپ کو کہاں یاد رکھیں گے؟ تو اپنی اولاد کو بچانے کے لیے، اپنا مستقبل بچانے کے لیے، اپنی عزت بچانے کے لیے، اپنے گھر کے سکون کو بچانے کے لیے اپنی اولاد کو سکول میں پڑھائیں، ان کو بڑے بڑے افسر بنائیں، ڈاکٹر بنائیں، انجینئر بنائیں، ان کو جج اور وکیل بنائیں، کوئی پابندی نہیں، لیکن کم از کم 24 گھنٹے میں 1 گھنٹہ دے دو کہ یہ کم از کم انسان بنے، مسلمان بنے۔ ورنہ آپ کے مر جانے کے بعد آپ کی قبر پر کرائے کے لڑکے آ کر تلاوت کریں گے، ان کی نظر کھانے پہ ہوگی، گھر کے مالک اور لڑکے کی نظر ان کو کھلانے پہ ہوگی، مرنے والے کو کوئی نہیں روئے گا۔ چلے جاؤ آپ کسی کے پاس، انہیں کہو کہ ہمارا باپ اتنا بڑا تھا، آپ ہمارے گھر قرآن پڑھنے کے لیے آنا، کھانے پینے کا کوئی انتظام نہیں ہے، پھر دیکھو کتنے آتے ہیں۔ جو پڑھنے والے ہیں ان کی نظر گوشتابے پہ، رشتے کباب پہ، جو پڑھانے والے ہیں ان کی نظر رسم پوری کرنے پہ ہے۔ جس کی سرمایہ اور دولت کے اوپر یہ نسل بے دین ہوئی ہے وہ قبر میں سڑ رہا ہے، وہ وہاں پٹ رہا ہے۔ ایک تو وہ پھنسا۔ دوسری ایک بات کہتا ہوں، بس یہ آخری بات ہے کہ مجھ کو یہ فکر لگی ہوئی ہے، آپ کو بھی یہ فکر لگی ہے، میرے بچے کا فیوچر اگر یہ نہیں پڑھے تو کیا ہوگا؟ اگر انہیں نہیں پڑھا تو یہ کہاں جائیں گے؟ بس 1 منٹ دے دیں، 1 منٹ۔ بس 1 منٹ بیٹھ جائیں، 1 منٹ بس، میں آخری بات کر رہا ہوں، پھر کھانا کھائیں۔ کھانے پر ترجیح نہ دیں، کھانے پر ترجیح دیں، اس کو کھانے کو نہ دیتے۔ مجھ کو یہ فکر لگی ہے جب 3 سال کا لاک ڈاؤن چلا، 3 سال ہو گئے، چونکہ 370 ٹوٹنے کے بعد ہر کوئی کہتا ہے بچے خراب ہو گئے۔ میں کہتا ہوں اگر سکول بالکل بند ہو گئے اور آپ کے بچے بالکل نہیں پڑھ پائے تو کیا ہوگا؟ روزگار نہیں ملے گا۔ لیکن یہ 15-20 سال کا فیوچر اور مستقبل بچانے کے لیے ہم پریشان ہیں۔ یہ سوچیں کہ اگر میرا بچہ میرے سامنے مر گیا اور میں اس کو قبرستان میں دفن کر کے آیا تو مرنے سے لے کے قیامت تک کا یہ جو زمانہ ہے یہ فیوچر نہیں ہے۔ اگر وہاں لٹک گیا، وہاں پٹنا شروع ہو گیا، وہاں قبر میں آگ جلی تو پھر کیا ہوگا؟ اس لیے دنیا کے یہ چند سال کے فیوچر بچانے کے نام پر اگر پریشان ہیں تو اپنے بچے کے مرنے سے لے کے قیامت تک کے زمانے کے فیوچر کو بچانے کی بھی فکر کریں۔ اور اس کی صورت یہی ہے، آج ارادہ اور وعدہ کر کے اٹھیں کہ انشاءاللہ خود بھی قرآن سے جڑیں گے، اپنی اگلی نسل اور اولاد کو بھی قرآن سے جوڑیں گے۔ ربنا تقبل منا انک انت